السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریان۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ ابھی ماہ ربیع الاول اپنے اختتام پہ ہے اور ربیع ثانی کا چاند انشاءاللہ نظر آنے والا ہے، اور اس مہینے کی نسبت سے اکثر جلسے بھی ہوتے ہیں، فیضان غوث اعظم محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہے منقبت کے، اور یہ جو ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، یہ ہماری ہر محفل 11ویں شریف کی محفل ہے۔ اکثر لوگ ربیع ثانی کے مہینے کو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت دیتے ہیں۔ نہ اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، نہ اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا، پھر 11ویں کا مہینے کی نسبت ہم یعنی ربیع ثانی کی مہینے کی نسبت جو ہے ہم پیران پیر سے کیوں دیتے ہیں؟ اس مہینے کی نسبت کیوں ہے؟ 11ویں کی نسبت جو ہے ہر مہینہ ہے۔ سنت غوث اعظم جو ہے نا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے یہاں پر، ہفتے میں ایک دن ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ پروگرام ہفتے میں 3 دن پیران پیر کے پاس یہ پروگرام مسلسل چلتا رہا ہے۔ ہر ہفتہ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دن کرانا ہے ایک پروگرام، سیم یہ تھا سلطل اثر سے پروگرام شروع تھا آپ کے پاس، تو رات دیر تک چلتے رہتا پروگرام، یہ ہفتے میں 3 دن، لیکن مہینے کی 11 تاریخ، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو دور دراز کے جو لوگ آتے تھے پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں فیض حاصل کرنے کے لیے، وہ مہینے میں ایک بڑا پروگرام ہوتا تھا جو مہینے کی 11 تاریخ، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا پروگرام ہوتا تھا۔ حقیقت میں وہ 11 تاریخ میں نہیں تھی، وہ 12 تاریخ ہی تھی۔ وہ 11 تاریخ مغرب سے پروگرام شروع ہوتا تھا آپ کے پاس، تو ہر مہینہ آپ ربیع الاول مناتے تھے، انہی کی سنت پر ہم آج 11ویں منا رہے ہیں۔ حقیقت میں 11ویں 12ویں ہے وہ پروگرام نہیں، پیران پیر کا جو پروگرام اسٹارٹ ہوتا تھا کہ مغرب سے اسٹارٹ ہوتا تھا، تو 12 لگ جاتی تھی۔ 12 ربیع الاول کا جو پروگرام ہم سال میں ایک بار مناتے نا، وہ پروگرام ہر مہینہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ مناتے تھے۔ اور کیا پروگرام ہوتا تھا؟ ذکر کی محفل ہوتی تھی، درود و سلام ہوتا تھا، نماز ہوتی تھی، اور تجدید ایمان ہوتا تھا، مقصد حیات بتایا جاتا تھا۔ تو وہ محفل ہم کو وہی سلسلے سے یعنی پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہم کو سینہ بائی سینہ سینہ بائی سینہ وہ سیم یعنی جو کا تو محفل ہم کو آج لا کے کہہ دی اللہ والے، ویسی محفل ہے یہ۔ اور فیضان غوث اعظم کیا ہے؟ حقیقت میں فیضان غوث اعظم فیضان مصطفی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہے۔ کیا ہے فیضان غوث اعظم؟ اور 11ویں جو ہے حقیقت میں 11ویں تو ہم سمجھے کہ جو 11ویں مہینے میں ایک بار مناتے ہیں، سال میں ایک بار مناتے ہیں،
نہیں، ہم ہر ہفتہ یہاں پہ مناتے ہیں 11ویں، ہر ہفتہ. اور فیضان غوث اعظم کیا ہے؟ فیضان غوث اعظم حقیقت میں فیضان یعنی مقصد حیات ہے. فیضان غوث اعظم دنیا نہیں ہے. فیضان غوث اعظم مقصد حیات بتانا ہے. جو خانقاہوں میں مقصد حیات بتایا جاتا ہے وہ حقیقت میں فیضان غوث اعظم ہے. اور اللہ والوں کو اکثر 99% لوگ اللہ والے بولے تو کچھ نشانیاں لے لیے، نہ اس کا حوالہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے. اللہ والا یعنی باحیات جو ہے اس کو اللہ کا ولی نہ سمجھتے ہم. اللہ کا ولی بولتے مرے ایسے لوگ جو پردہ فرما گئے نا ان کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے. اکثر دیکھو اللہ کے ولی بولے تو درگاہوں کو سمجھتے اپن، جس کی بڑی گنبد بنی ہوئی ہے. اللہ کے ولی بولے تو آتا نہیں آتا. اولیاء اللہ بولے تو جب بھی ہم اب ہر سال یہ آیت ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے، پورے علماء کا ہم سمجھاتے ہیں. ہم مساجد میں جلسے ہوتے نہیں، ہر جگہ جلسے ہوتے. کیا آیت پڑھتے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسی آیت پہ گفتگو ہوتی پورا مہینہ. اب اس آیت کا عنوان دیکھے اس کے جو بیک گراؤنڈ جو پیچھے لگاتے اسٹیجز وغیرہ پہ پورے گنبدوں کے فوٹو لگاتے اس میں پورے. یعنی ہمارے ذہن میں ایسا بنا چاہیے کہ اللہ والے بولتے ہو گنبد جس کی گنبد ہے انہوں یہ اللہ والے. ایسے کئی اللہ والے عام قبرستانوں میں آرام فرما رہے ہیں. عام قبرستانوں میں ہمارے جو سلسلے کے مچھلی والے شاہ صاحب ہیں عام قبرستان میں انہی کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ پورے کلمہ طیبہ کی فہم دے کے چلے گئے ہمارے کو. نہیں آپ کی کوئی بڑی گنبد نہیں ہے، عام قبرستان میں آپ دفن ہیں آپ، لیکن ان کا فیضان جو کلمہ طیبہ کو سمجھا کے گئے. اب ہم ہے نہیں ہے اللہ والے بولے تو ہم درگاہ کو سمجھتے سے. اب باحیات تو اللہ کے ولی کوئی ہے ہی نہیں سمجھتے. اب انہوں مر گئے، کوئی اچھا دین کا کام کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں پردہ فرما گئے تو اب ان کو دفن کر کے ان کی امت بنا کے یہ اللہ والے ہو کے جب مانتے. دیندار ایک تو ہمارا دل مانتے نہیں اللہ والے نہیں. اب اللہ والے بولے تو اور ایک فہم ہمارے پاس کیا ہے؟ کرامت بتانا. کرامت بتانا اس کو اللہ والے، جبکہ اللہ والے کرامت سے نہیں جانے جاتے. اللہ والوں کو دیکھنا تو کرامت نہیں دیکھنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا اللہ والے کرامت بتانے والے بول کے نا. احادیث میں کہ خبر آتی کہ کوئی کرامت تو غیر مسلم بھی کرامت نہیں بولتے، ان کی زبان میں الگ بولتے. مسلمان جب بناتا ہے تو کرامت بتاتے، وہ لوگ بھی بتاتے. کئی ایسی چیزیں ہیں عقل فہم نہیں مانتی ویسی چیزیں کر کے بناتے. غیر مسلم میں بھی ہے. کرامت بتانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. کرامت سے اللہ کی ولایت کو نہیں پہچان سکتے ہم. کرامت دیکھ کے یہ اللہ کا ولی ہے نہیں بول سکتے. کرامت سے اکثر یہ سمجھتے کہ کرامت بتانے والے اللہ کا ولی. نہیں، کرامت نہیں، استقامت بتانے والے اللہ کے ولی ہوتے. کرامت بتانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو استقامت پہ رہتا کیا استقامت؟ اسلام ایمان اور احسان پہ ثابت قدم رہنا. اسلام ایمان احسان پہ عمل کرنا تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نشانی بتا رہا اللہ کا ولی کون ہے وہ بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ. کہیں قرآن مجید میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے. جب دین کو خطرہ پہنچتا کرامت کب بتاتے اللہ والے؟ ہر وقت کرامت. اگر کرامت بتاتے رہے تو ان کی ولایت کھینچ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ. اور کرامت کو سمجھے نہیں ہم کیا ہے کرامت. کرامت بولے تو ہم سمجھ رہے تھے ہاتھ بند کر کے ایسا خالی ہاتھ پھراتے ہاتھ میں پیسہ لا کے ایک 500 گنوٹے آ جانا. ہاتھ ایسا خالی ہے وہ میجک کرتے نا لوگ. کیسا کچھ کہتے نا کیسا میجک کرتے لوگ. دیکھیں میجک ہلا گیا خالی دستی ہلا کے کبوتر نکالتا اندر سے. کہاں سے آتا ہے کیا نہیں سمجھ میں آتا آدمی کو. اور فکر کرے تو سمجھ میں آتا. اپنے سامنے کرتا مگر سمجھ میں نہیں آتا. کرامت ہم ایسا سمجھے تو یہ بھی اللہ کے ولی سمجھتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں کون ہے اللہ کے ولی. اور اللہ کے ولی بننے کا ایسے کوئی بڑا مجاہدہ کرنا نہیں ہے ہمارے کو. 40 سال جیسا پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا. اکثر یہ جلسے جو ہوتے نا علماء کرام کرامتوں بیان کرتے پورے. اپن ایک دن نہیں پڑھ سکتے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. 40 سال کہاں پڑھیں گے اپن. اللہ کے ولی بن ہی نہیں سکتے. وہ اللہ کے ولی تھے آپ کی شان بیان کرتے. اللہ کے ولی بننے کے لیے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھنا یا 8 دن
4 مہینے پڑھنا، روزانہ پڑھنا، ایک ہفتہ پڑھنا، ایک آدھ دن پڑھنا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جنگل کی خاک چھانے 40 سال پتے کھا کے جیے اللہ والے، تو پتے کھا کے جیے تو اللہ والے بنتے، یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا اپنا جیسو یعنی اپنا تقویٰ تھا۔ یہ ہم وہ تقویٰ نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے مراد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ باہر نہیں ڈالتے پر اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کریں، اللہ کے ولی بننے کے واسطے اپنی جان سے زیادہ باہر ڈالنے کو جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے ولی رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ رات رات بھر نمازیں کیوں پڑھتے تھے وہی نہ معلوم ہمارے، خالی رات رات بھر نمازیں پڑھے تو اللہ کے ولی بنتے، زندگی بھر بھی رات بھر نماز پڑھا تو اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ کیوں پڑھتے تھے وہ جاننا پڑتا ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی بننے کے لیے نہیں پڑھے نمازیں آپ، نہیں، اللہ کے ولی بننے کے لیے نمازیں نہیں پڑھے آپ لوگ۔ جو علم آیا آپ کے لا الہ الا اللہ کا جو علم آتا تھا، اس کے استدار کا سے نمازیں پڑھتے تھے، جب تک کہ وہ استدار پورا نہیں ہوا۔ ان تعبد اللہ کأنک ترہ کی نماز نہیں پڑھے، جب تک کہ نماز پڑھتے ہی رہتے تھے صبح ہو جاتی تھی۔ وہ کیفیت کیسے نماز پڑھتے تھے، ثواب کیسے نہیں پڑھتے اللہ والے نماز۔ اور کرامت بتانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا، استقامت بتانے والا اللہ کا ولی ہوتا۔ استقامت پہ جو رہتا ہے انہیں اللہ کا ولی ہوتا، کرامت بتانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ کرامت کب بتاتے اللہ والے، جب دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بالکل اب پورے رستے بند ہو گئے، اب دین مٹنے والا ہے، دین اب ختم ہونے والا ہے، اس وقت کرامت بتانے کی اجازت ہے۔ بیٹھے بیٹھے کرامت بتانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اکثر یہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئے تھوڑی چیزیں، جو جس کی درگاہ ہے انہیں اللہ کا ولی، اور جو کرامت بتاتا انہیں اللہ کا ولی، اور کسی کی صحبت میں چلے گئے ہم، ہمارے مصیبتات دور ہو گئے، تب ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے پاس کیا ملتا، اکثر ہمارے پاس بات آتی، ہم اللہ والے بولتے ہیں، لیکن جا کے ہمیں دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی طلب لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، دنیا کی طلب، انہیں اپنی پوری زندگی میں دنیا کی طلب نہیں رکھتے، ہم دنیا کی طلب لے کے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، اللہ کے والوں کے پاس دنیا کی طلب لے کے جاتے، دنیا نہیں ملتی وہاں پر، نہیں دنیا نہیں ملتی، اب ہے سو دنیا برباد کر دیتے اللہ والے، وہ برباد کر کے کرے تو ہی آباد ہوتا ہے، جب تک وہ برباد نہیں کریں گے آباد نہیں ہوتا۔ کیا برباد کرتے، کیا گھر اللہ کی راہ میں خیرات کر دو بولتے، کاروبار چھوڑ دو بولتے، نہیں، صرف دل میں سے اس کی محبت نکال دیتے، بس دل میں سے اس کی محبت نکال دیتے، گناہوں سے بچاتے۔ اور جو اللہ والا جو اہل طریق ہوتا ہے، اہل طریق یعنی سلوک طے کرنے والا، راستہ چلنے والا، طریق کے معنی راستے کے، اہل طریق یعنی راستہ چلنے والا، جب انہیں اہل طریق بنتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ والوں کے ہاتھ پہ۔ اب یہ جو بیعت چل رہی ہے ہمارے پاس، یہ کون سی بیعت ہے، بیعت توبہ ہے، یہ نہ یہ بیعت جہاد ہے، نہ یہ بیعت تجارت ہے، نہ یہ بیعت نکاح ہے، اب موجودہ جو بیعت چل رہی ہے بیعت توبہ ہے۔ یہ ہمارے سلسلے میں جو بیعت ہے وہ کون سی بیعت ہے، بیعت توبہ، بیعت توبہ ہے یہ۔ تو اہل طریق جب آتا ہے اللہ والوں کے پاس، اس کو توبہ کراتے ہیں، توبہ کرا کے اب انہیں پاک صاف ہو جاتا، اب ان کو گناہوں سے بچاتے۔ کیسا بچاتے گناہوں سے، کیسا بچاتے، میاں تو چوری مت کر نہیں بولتے، میاں تو زنا مت کر نہیں بولتے، تو قتل مت کر نہیں بولتے، وعدہ لیتے خالی میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں قتل نہیں کروں گا، وعدہ لیتے، اس کے بعد پھر وہ الفاظ کے سامنے لاتے ہی نہیں۔ میاں چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، شرک کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر زندگی بھر بھی ہم کسی کو بولے میں یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، نہیں بول تو کرتا رکتا ہونا۔ اب دیکھو آج پوری دنیا میں بڑے بڑے جیسو اجتماعات ہو رہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے، لاکھوں لوگ جمع کر کے اصلاح معاشرہ کی دعوت دے رہے، معاشرے میں معاشرے کی اصلاح کریں گے، معاشرے میں خرابیاں بہت ہو جا رہی، قتل غارت بڑھتے جا رہی،
نہیں زنا بڑھتے جا رہا, چوری بڑھتے جا رہی. دیکھو کتنے کوششیں کریں لیکن کوئی چیز کمی ہوتی ہے دیکھیں ہم کبھی نہ زنا کم ہو رہا. یہ تو پیشن کو یہ قیامت کے سامنے زنا عام ہو جائیں گا, قتل عام ہو جائیں گا, کتنا روکیں گے؟ پیشن کو یہ قیامت کے سامنے یعنی قتل عام ہو جائیں گا. اب ہم قتل غارت گیر کو روکنے جا رہے, کہاں سے رکتا؟ ہم کوشش کریں رکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے, آپ فرما دیا آپ کہ قیامت کے نزدیک قتل عام ہو جائیں گا. آج عام نہیں ہوا قتل, اب ہم وہ عمل کو روکنے کو جا رہے, کہاں سے رکتا؟ فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. کئی ایسے باتیں ہم اس کے اوپر کوشش کریں, فرقہ پرستی مت کرو, فرقوں میں مت بڑھو, فرقوں میں مت بڑھو, نہیں فرقوں میں مت بڑھو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتا کے حق ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب ہم فرقوں میں مت بٹو بڑھیں, کوشش پورا فرقوں میں نہیں بٹنے کی کریں, لیکن حق بات ہے 73 فرقے تو ہوں گے, ہم بٹو یا نہ بٹو 73 فرقے ہوں گے. ایک ہی فرقہ ناجی رہیں گا, جنت میں جائیں گا, پورے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. تو 73 فرقے بننا ضروری ہے نہیں, حق ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے ہم فرقوں میں مت بٹو بڑھیں, تو ہے نہیں حق بات. 73 فرقے ہونے والے ہیں ہمارے پاس. جب تک کہ 73 فرقے نہیں ہوں گے آپ کی بات پوری مکمل کہاں سے ہوگی؟ ہم فرقوں میں مت بٹو بڑھیں. ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. ایک پلیٹ فارم بول کے قرآن حدیث پیش کرتے. قرآن حدیث ایک پلیٹ فارم کا ہے. اکثریت بولتے لوگ قرآن اور حدیث ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے. ایک پلیٹ فارم لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ قرآن حدیث نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے قرآن مجید آیا, حدیث ہے لا الہ الا اللہ سمجھنے کے لیے. ایک پلیٹ فارم وہاں سے مقصد حیات وہی ہے. پلیٹ فارم اصل لا الہ الا اللہ سے سب چیزیں ہیں. اس کے لا الہ الا اللہ چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خانخواہوں میں کبھی یہاں بیان میں سنے کبھی چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے, زنا نہیں کرنا. زندگی بھر اگر بولیں گے ہم چوری مت کرو, چوری مت کرو, چوری مت کرو, زنا مت کرو, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, غلط کام مت کرو, لیکن شیطان نفس لگے ہوا ہے, غلط کام کرتے ہی رہتے, نکلتے ہی شروع. خانخواہوں میں آتے ہی حضرت قبلہ فرماتے ہیں, خان دادا پیر کی بات حضرت قبلہ فرماتے, کیا فرماتے؟ میں وہ بولتے وہ آتے نا بیلون پھونکے آتے نہیں, قبلہ خانخواہوں میں آتے میں فل ہوا بھرتا ہوں, بھر کے آتے بھیجاتا ہوں. پھر تمہارا گھروں کو جاتے ہیں, باہر نکلتے ہی لوگ پینا مارتے, پوری ہوا نکل جاتی. پھر جب آتے واپس پھر پورے خالی, پھر ہوا بھر کے بھیجانا پڑتا. نہیں حقیقت ہے یہ حقیقت ہے. ہفتے میں ایک دن ذکر کی محفل میں بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں جس طرح ہم صبح ناشتہ کریں تو پھر دوپہر میں بھوک لگتی نا ہمارے کو, پھر کھانا کھاتے ہم, پھر رات میں پھر بھوک لگتی, پھر کھانا کھاتے. ہر عمل میں بتائے اللہ والے, ہر عمل کی مثال دے کے بتائے. کپڑے پہنتے ہم, پھر وہ کپڑے میلے ہوتے, پھر بدلنا پڑتا, دوسرے کپڑے پہنتے. ہر چیز میں دیکھو, ہر عمل میں ہے نہیں ہے. اسی طرح روح کی بھی غذا ہے, یہ قلب کی بھی غذا ہے. ذکر ہفتے میں کم از کم ایک بار ہونا, ذکر جہری. ذکر قلبی تو ہمیشہ ہونا ہے ہمارے کو, دوا امن ہونے کا ہے وہ تو. وہ ذکر اگر چلتے رہیں گا تو گناہ نہیں ہوتا انسان سے. جب تک وہ ذکر چلتے رہا گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور قول ہے پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا, جو اللہ کی یاد کے بنا اگر سانس لیتا ہے اس کے اوپر سانس حرام ہے پر میں آپ کو. یہ آپ کا قول ہے. اب کتنے سانس ہم اللہ کی یاد میں ہیں, کتنی سانس ہماری غفلت میں دیکھ لو. اگر اللہ والوں کی اگر بات اس وجہ تو آپ کے بیان جب نکلتے تو جنازے اٹھتے تھے آپ کے بیان سے, ارے ہم تو اتنے زمانے سے غافل تھے, بلکہ یعنی روح قبض آتی تھی مریدین کی. ہم جیسا آج یہاں بیٹھ کے آج اللہ والے, آج مرید کیسا ہو گیا بولے تو, مرید دامت کیسا ہو گیا, پیر سسرا بنا ہوا ہے, ویسا ہو گیا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ پیر دامت تھا, مرید سسرا تھا. سسرا دامت کو راضی کرنے میں رہتا ہمیشہ. دیکھے نا کبھی سسرے کو دامت کو دیکھے, کبھی سسرے کو راضی کرتے نہیں. ذرا بولے تو ناراض ہوتا, ذرا بولے تو ناراض ہوتا, نہیں ہوتا. پہلے کے مریداں جو تھے اللہ والے کہاں ناراض ہوتے ہم سے, بول کے ایسا ادب سے رہتے تھے. آج زمانہ الٹا ہو گیا, آج الٹا ہو گیا زمانہ. آج مرید دامت بنے ہوا ہے, پیر سسرے بنے ہوئے. کہاں میرا مرید ناراض ہوتا ہے بلکہ کہاں راہ راست سے ہٹتا ہے, بلکہ احتیاط سے رہنا پڑا ہے مرید پیروں کو. آج کل بہت مجاہدہ کرنا پڑا پیروں کو. آج کل الٹا ہو گیا زمانہ.
یعنی مرید جیسے پیر کا ادب کرتے تھے پہلے، آج کل پیروں کو مرید کا ادب کرنا پڑا نہیں تو کھڑ جاتا ہے، نہیں بلکہ اتنا سنبھال کے لے کے چل رہا ہے. کنجال کا راستہ بنے ہوا ہے پیروں کا سے دین کا راستہ. سلوک ایک تو علم حاصل کرتے وقت سلوک طے کرو، پھر علم بانٹتے وقت بھی سلوک طے کرنا ہے. آج کل پہلے زمانے میں ایسا رہتا، پہلے کے اللہ والوں میں جب علم حاصل کرتے تو سلوک طے کرتے تھے نہیں. جب وہ علم جب بانٹتے تھے، جب مریدین آتے تھے ان کو سلوک طے کراتے تھے. آج زمانہ الٹا ہو گیا. تو خانخواہوں میں گناہ سے بچنے کی بات نہیں کرتے. زندگی بھر کریں گے تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. خانخواہ میں کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. خانخواہوں میں غوث اعظم کا کام کوئی معمولی کام نہیں. آج ہو کے غلام کر رہے ہیں. آج دیکھ لو، آج نہیں ہوئے کہیں کا یوٹیوب پہ دیکھ لو کتنے بیان آتے تھے خیال قتل کرنا گناہ ہے، کفر کے قریب ہو جاتے قتل کرنے سے. حدیث میں خبر آتی ہے کوئی مسلمان کوئی ناحق کے کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے تو انہیں کافر ہو جاتا. انہیں کیسا کافر ہوتا؟ اس کی فہم، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ والے اس کی فہم بتائے کیسا کافر ہوتا. ہر انسان اللہ کی ملک ہے، اس کو حیات اور موت دینے کا اختیار اللہ کا ہے. ہم اس کو کیا کریں؟ اس کو قتل کر دیں. اللہ کی ملک کا انکار کرے نا، یعنی انہیں قتل کرنے والے بھی اللہ کی ملک ہے، قاتل بھی یعنی مقتول بھی اللہ کی ملک ہے، قاتل بھی اللہ کی ملک ہے. نہیں اپنے جسم کو اللہ کی ملک سمجھا نہ اس کو اللہ کی ملک سمجھا. نہیں، یہ اپنی ملک سمجھ کے اپنا اختیار ہے بلکہ کیا کرا؟ اس کو قتل کرا. یعنی خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی ملک سمجھا، قتل کرا اس والے کو بھی اللہ کی ملک سمجھا. انہیں میں اس کو مار سکتا ہوں، میں بھی کچھ ہوں کہ مار دے رہا ہوں. ختم، قتل عام ہو جا رہا. کتنی بھی کوشش کر لو ہم قتل نہیں روک سکتے، ہم چوری نہیں روک سکتے، زنا نہیں روک سکتے. کسی کو نماز پڑھو بھائی نماز پڑھو، آج کل نہیں بول رہے چلو بھائی نماز کو، چلو بھائی نماز کو، اور چلو آ رہا ہوں بول کے سلاتا ہوں. کہ اس کو احساس نہیں ہے، اس کو نماز پڑھے تو گناہ ہوتا تو احساس ختم ہوگا اس کو. پھر اب کیا کرنا؟ خانخواہ میں گناہ سے بچنے کی بات نہیں کرتے، چوری مت کرنے، چوری کی بات، زنا کی بات نہیں کرتے. پھر کیا کرتے؟ خانخواہ کا کام کیا ہے؟ نہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہوتے ہیں آپ ہی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. گناہ کیوں کر رہا انسان؟ گناہ کیوں کر رہا؟ پہلے وہاں پر آنا پڑتا. گناہ کیوں ہوتا انسان سے؟ گناہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پیڑ جب سوکھتے رہتا، پیڑ جھاڑ جب سوکھتے رہتا تو اس کے ٹہنیاں یعنی کیا تھے؟ جلتے رہے، کیا تھے؟ سوکھ جاتے ٹہنیاں. تو دیکھتے ہمارے پیڑ سوکھ رہا تو کیا کرتے؟ کھاد لے کے ہر ٹہنی پہ کھاد جو رہتی کھاد لے کے ہر ٹہنی پہ ایک لگاتے جھاڑ، یعنی پھر آباد ہونا بول کے دال لگاتے. طریقہ ہے وہ نہیں، ہر ٹہنی پہ لگاتے، طریقہ نہیں ہے نا وہ. کیا کرتے پھر؟ سب کو معلوم. آج کل تو سائنس ترقی کر لی، آج کل تو ہر ایک کو معلوم کیا کرنا. اگر ہم لگائے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بیوقوف ہے، میں کہیں کو لگا رہا نہیں، وہ ٹہنی سوکھ جا رہی، جو ٹہنی سوکھ رہی اس کو کھاد لگا رہی. نہیں، کہاں سے تازہ ہوتی ہو نہیں. کہاں کیا کرتے ہیں؟ اس کو جڑ میں دوا ڈالتے. اس کی بیماری جڑ میں سے آتی ہے. اس کے جڑ کو کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ کے اطراف سے 3 فٹ 4 فٹ دور سے پورا کھود کے اس کو پورا جڑا نکالتے ہیں، سیڑوں سے پورا نکال کے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو تبھی بھی کھود کے پھر دوا دیتا تھے. اس میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ جراثیم کش دوا تھی، یعنی جراثیم جو اندر سے جراثیم جو اس کے یعنی پیڑ جو آباد کرنا ہے. جیسا کہ آم کا جھاڑ ہے، آم کو کیا وٹامنس ہونا پڑتا زمین میں سے، وہ لے کے جو چھوڑنے کا چیز رہتی، وہ وٹامن جب بھی آتے تو وہ جو جراثیم وہ چیز کو وہ وٹامن کو کھا لیتے. تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے جراثیم مارتے، وہ پورے دوا ڈال کے جراثیم کش دوا ڈال کے جراثیم کو پورا مارنے کے بعد میں اس کے بعد کھاد ڈالتے. کھاد ڈالے تو جب جھاڑ جو ہے سو کیا ہوتا؟ ہرا بھرا ہوتا، تازہ ہوتا جب جھاڑ. اب ہم کیا کریں معلوم؟ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، بھائی نماز کو چلو، نماز کو چلو، اور چلو آ رہا ہوں بولتا ہوں. بھائی زنا کوئی زانی ہے، زنا گناہ ہے میاں، نہیں کرنا، کرتے ہی چلے. اچھی بات ہے، نیکسٹ ٹائم سے نہیں کرتا ہوں بتا. شرابی تو پوچھو لگو، ہاں کل سے نہیں پیتا ہوں بتا. اس کو سال بھر کے بعد میرا ابھی بھی شراب پی رہا، کیا میں نہیں پینا بولا تھا، پھر بتا پھر کل سے نہیں پیتا ہوں بولتا ہوں، پھر پیتا. ساتھ ایسے والوں کو بھی عادت میں ڈال دیتا ہوں، نہیں شرابی کی صحبت میں نہیں رہنا. شرابی کی صحبت میں رہتا خود بھی شرابی بنتے نہیں. اس وجہ اللہ والے بھی جیسو اللہ والوں کے بعد بھی شراب رہتی، ان کی صحبت میں آ جانا، توحید کی شراب پلاتے تو یہ شرابی بننا، وہ شرابی سے اچھے نہیں. یہاں پہ بھی توحید کی شراب ملتی. تو کیا کرنا پھر؟ اب انہیں اس کو گناہ سے انہیں رک رہی نا، کتنا بھی بولو نہیں رکنا گناہ سے.
تو کیا کرتے ہیں اللہ والوں کی نظر اس کے قلب پہ نظر ڈالتے، کیا ہے اس کے پاس، کیوں گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کی لذت اس کے دل میں ہے، گناہ کی لذت اس کے دل میں ہے، تو اس کو گناہ سے رکو نہیں بولتے، اس کو نماز پابندی سے پڑھنا، میاں چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا نہیں بولتے، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے اندر جو لذت ہے گناہ کی، زنا کی لذت ہے نہیں، چوری کی لذت ہے، نماز نہیں پڑھنے میں اس کو لذت آتی نہیں، وہ لذت کیا کرتے ہیں اللہ والے، اس کے دل میں سے وہ لذت کو نکال دیتے، وہ لذت کو نکالے تو گناہ سے بچتا ہو، جب تک گناہ سے نہیں بچتا ہو۔ تو اس بات جب گناہ سے جب بچ جاتا ہے انہیں، جب سلوک طے کرتا ہے انہیں، دیکھتے اللہ والے کہ گناہ سے بچ گیا، اب اس کو نیکسٹ کیا ہے، اس کے بعد اب اس کے بعد کیا گناہ ہے، اہل طریقہ، اب یہ تو عام مسلمان کا گناہ ہے، زنا کرنا عام مسلمان کا گناہ ہے، یہ زنا کرنا عام مسلمان کا گناہ ہے، چوری کرنا عام مسلمان کا گناہ ہے، یہ نماز نہیں پڑھنا عام مسلمان کا گناہ ہے، یہ اہل طریقہ کا گناہ کیا ہے، اہل طریقہ جو گناہ ہوتا ہے نہ کرنا گناہ نہیں ہے اس کے پاس، جب انہیں سلوک طے کرتا ہے، جب تعلیمات حاصل کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے، تو جب اس کو تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو میاں اہل طریق کے پاس گناہ نہیں ہے، لذت ہے، گناہ ہے، گناہ کی لذت دل میں آنا گناہ ہے، زنا کرے تو کیا لذت آتی، چوری کرے تو کیا لذت آتی، نماز چھوڑے تو کیا لذت آتی نہیں، قتل کرے تو کیا لذت آتی، وہ لذت ہے، گناہ نکال دیتے اس کے دل میں سے، اب کہاں سے گناہ کرتا ہوں، اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہونے، گناہ کرتا ہی نہیں ہونے۔ بریانی میں سے بریانی کی لذت نکال دو، کھاتے بریانی، کوئی بریانی کا شوقین ہے، بریانی بولتا مرتا ہوں، بریانی بولتے اگر پیٹ بھرا ملا تو کھاتا، تو بریانی میں سے وہ لذت نکال دو بریانی کی، جب بھی انہیں بریانی کھاتا ہو بریانی میں لذت نکال دو، ایک بار دیتا، دو بار دیتا، بریانی کو چھوڑ دیتا ہوں، جب تک کھاتے رہیں گا جب تک لذت ملتے رہیں گی اس کو بریانی کھاتے ہی رہتا ہوں، جب لذت ختم ہو جائے گی بریانی کی، جب بریانی چھوڑتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ والے کیا کہتے ہیں، میاں زنا مت کرو، روزہ مت، یعنی نماز نہیں پڑھے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو کر کے کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ذکر اذکار سے اس کے کیا ہے دل میں سے اس کو، یعنی وہ جو کفر، شرک، نفاق، ارتداد، جو موانیات ایمان ہے نا، یہ چار ہے موانیات ایمان، کفر، شرک، نفاق، ارتداد، یہ گناہوں کی یہ چیز نکالتے دل میں سے، یہ چیز نکالتے تو کیا ہوتا ہے بولے، اب کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے پاک ہو جاتا بولے نہیں، لا الہ الا اللہ کا علم آ جاتا، تو اب اس کو بولتے کہ دیکھو میاں لذت ہے گناہ، لذت گناہ کیا ہے، دل میں گناہ کا خیال آنا گناہ ہے۔ اہل طریق کیا صحیح ہے، مسلمان کا سے گناہ ہے، وہ کیا گناہ ہے، چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ گناہ مسلمان کا سے، اہل طریق کے بعد یہ گناہ نہیں ہے، یہ اس کا خیال آنا گناہ ہے، جب سمجھ میں آتا اس کو، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا نہیں، جب تک کہ انہیں بریانی کھائیں گا نہیں، اس کو طلب، یعنی بریانی کا مزہ نہیں آئے گا، تو اس کو بریانی طلب کہاں سے آئیں گے، اس کے اندر بریانی کیا چیز ہے نہیں معلوم اس کو نہیں، تو ایمان کیا چیز ہے جب تک کہ نہیں معلوم ہوگی، تو ایمان کی کیفیت کیسے آئیں گی اپنے دل میں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی غذا ہے، ہم جب تک کھائیں گے، کوئی چیز ہم جب تک کھائیں، کوئی چیز ہم کھائی نہیں آج تک، اس کی طلب رہتی ہے ہمارے کو، کوئی بھی چیز ہے تو، کوئی بھی ایک جانور ہے، جیسا کوئی بھی پرندہ ہے، تیتر بٹیر ہے، پہلے نہیں تھے تیتر بٹیر، حلال سے دکھ رہے ہیں وہ، جب وہ زمانے میں تیتر بٹیر کھائے کیا بولتا ہوں، پسند ہے کیا، میں تیتر بٹر بولتے کیا بولتے تھے، یہ تیتر بٹر ہے کیا پوچھتے تھے، آج تیتر بٹر عام ہو گیا، کھائے بھی ہے، جو کھایا والے وہ پسند آ گیا تو ہاں میں کھاتا ہوں بولتا ہوں نہیں، اب انہیں کھائش نہیں تو ایک بار کھا کے دیکھیں کیسا دکھتا، کھایا تو پھر اس کو دوبارہ طلب ہوتی، ہاں اچھا رہتا، ان کی کھانے کی کوشش کرتا، کھایا تو اس کو کیا رہتا، پھر دوبارہ کھانے کی اس کو طلب رہتی۔ اب ایمان کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے اپنے کو، تو ایمان کی طلب کہاں سے پیدا ہوگی نہیں، ایمان کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کی طلب کہاں سے پیدا ہوگی، کبھی ایمان سنے ہی نہیں اپن، ایمان 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 بولتے کیا ہے ایمان، ایمان لانا کہتے کیا ہے ایمان، ایمان بولتے کس کو نہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی، گناہ کب رکتا ہے گناہ سے، جب اس کے بعد لذت گناہ ختم ہوتی، جب تک یہ پوری دنیا میں، اگر پوری دنیا بھی اگر کوشش کریں گی گناہ سے رکو، کوئی رکنے والا نہیں۔ آج دیوانے بنے ہوئے خالی بڑے بڑے پیسے، کروڑ روپے خرچہ کر رہے ہیں نہیں، اصلاح معاشرہ میں، اصلاح معاشرہ میں لاکھوں کروڑ روپے خراب کر رہے ہیں، مگر معاشرے میں اصلاح آ رہی نہیں، کیوں، وہ گناہ میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہے تو گناہ کرتا ہوں، جب تک لذت ہے گناہ نکال دو اس کے دل میں سے، جب گناہ سے رکتا ہوں وہ محنت کرتے اللہ والے
लज्जत गुनाह निकलना बोले तो बहुत मुश्किल होती। चेन स्मोकर सिगरेट पीने वाला, उसको सिगरेट छोड़ो बोलो, कितनी तकलीफ होती देखो उसको। जो चेन स्मोकर सिगरेट है, सिगरेट कुछ सिगरेट होना, उसको सिगरेट कुछ सिगरेट होना, छोड़ो बोलता नहीं छोड़ता, तकलीफ होती है उसको। अब हम जैसे पैदा जब से होश संभाले गुनाहों में पड़े हुए, अब गुनाह से रुकना बोले तो थोड़ा तकलीफ होती है। आहिस्ता 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 जिक्र अस्कार की महफिल में है तो आहिस्ता 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 क्या होता, गुनाह धुलते रहते, बात समझ में आती नहीं। उसके लिए फ्रेश टाइम निकालना पड़ता, वेस्ट टाइम निकालना नहीं पड़ता। वेस्ट टाइम निकाले तो क्या होता, बात समझ में नहीं आती, नहीं कुछ खो के आना पड़ता उसके हाथ से। ज़रूरी काम भी रहा था उसको छोड़ के आना पड़ता। वक्त दे दिया अल्लाह ताला को, 8:15 बजे से नमाज है वो, तो ये मैं नहीं बुला रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह मेरे दिल में इरादा दिया तो ये काम चल रहा नहीं। ये अल्लाह इरादा दिया, अल्लाह के मेहमान है सब, ये आप हम सब यहाँ पे अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के जिक्र करने के लिए आए। तो ये खानख्वाहों का काम ये है। तो फैज़ान गौस आज़म ये है हकीकत में। फैज़ान गौस आज़म क्या है, दिलों में से गुनाह की लज्जत को निकाल देते, तो वो है हकीकत में फैज़ान गौस आज़म। लेकिन आज तो उल्टा ही हो रहा है। आज फैज़ान गौस आज़म के नाम पे उल्टा गुनाह में मुब्तला किया जा रहा है। क्या गुनाहों में मुब्तला किया जा रहा है, नहीं क्या गुनाहों में मुब्तला किया जा रहा है। फैज़ान गौस आज़म क्या है, दिल में से दुनिया की मोहब्बत निकलना, ये है हकीकत में फैज़ान गौस आज़म। लेकिन आज क्या हो रहा, दिल में दुनिया की मोहब्बत डालते जा रहे, दुनिया की मोहब्बत डालते जा रहे। जब हमारी शुरू में बात आ रही थी कि जिसकी गुम्मत है बनी हुई उन्हीं को हम अल्लाह वाले समझते, और जो करामत बताता है उसी को अल्लाह वाले समझते। करामत क्या है, करामत अक्सर, करामत बोले तो ये अक्सर लोग गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला से निस्बत देके ये करामतों का काम कर रहे हैं। इसमें आगे अहले सुन्नत जमात में लोग करते जा रहे, क्योंकि खानखाओं में बातिन की इस्लाह होती, मदरसों में ज़ाहिर की इस्लाह होती। पहले ज़माने में पूरे मदरसे में ज़ाहिरी इस्लाह कर लेके बातिन की इस्लाह के लिए खानखाओं में आते थे। लेकिन आज खानखाओं में दो काम करना पड़ा, ज़ाहिर की भी इस्लाह करना पड़ा और बातिन की भी इस्लाह करना पड़ा। सिर्फ बातिन की इस्लाह करने में क्या हो रहा, ज़ाहिर की इस्लाह नहीं हो रही। अब दूसरे गैर जमात वाले ज़ाहिर की इस्लाह कर रहे हैं, ज़ाहिर ऐसा बता रही है, हक़ पे वही दिख रही, ज़ाहिर की इस्लाह करने में। हमारे पास क्या है, ज़ाहिर को छोड़ दिया हम, हमारे पास ज़ाहिर पे तवज्जो नहीं रहती, बातिन पे तवज्जो रहती। यहाँ पर जिसके ऊपर अल्लाह का करम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक हो गई, गौस आज़म की नज़र पड़ गई, तो उसको उन्हें ज़ाहिर की तरफ नहीं देखता, उसका काम सिर्फ बातिन पे रहता, उसका बातिन की इस्लाह कर दे। देखो जो बातिन में रहता ना, उन्हें ज़ाहिर को नहीं देखता हूँ, ज़ाहिर से गाफिल हो जाता उन्हें। कल एक मोहता में गया था मैं, वहाँ देखा, वहाँ पे औलाद है भाई, हर किसी की औलाद वालिद को दफनाने का खबर में उतर दी। वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है बेटा, उनका छोटा बेटा। अब वालिद को खबर में उतार रहा, उसको फिक्र ही नहीं अपने लिबास से, लिबास को मट्टी लग जा रही, चीकड़ लग जा रहा, पूरा वाइट कपड़े, लाल मट्टी लग गया, इधर कलर लाल हो गया, इधर पूरा मट्टी में लुत्फुत हो गया उन्हें। लेकिन उसको एक ही फिक्र है, उसको वालिद का काम करना है। यानी बात ही उसके खल में क्या चल रहा, ये मेरे वालिद है, इंतकाल हो गया, इनका काम में वो करना है, इनको दफन करना है, इनका पूरा काम करना है, अंदर खबर में लिटाना है, फतरे लगाना है, वो पूरा यानी खल्क की कैफियत उसकी वही है पूरी, मेरे वालिद का काम अच्छा ना। उन्हें बातिन में उन्हें फना हो गया, बातिन में ज़ाहिर की तरफ तवज्जो है उसकी, ज़ाहिर पे पूरे कपड़े ख़राब है, उसको मालूम भी नहीं उसको। जब काम मुकम्मल हो गया उसके बाद देखा तो क्या कपड़े पूरे ख़राब हो गए, जब नज़र पड़ी उसकी बातिन पे। तो अल्लाह वाले भी जब दीन का काम करते तो ज़ाहिर को नहीं देखते लोग, लेकिन आज उल्टा हो गया, पूरा ज़ाहिर को संवारने में लगे हुए, पूरे बातिन की इस्लाह छोड़ दिए। जब बातिन में जब अमल कर रहा हो बच्चा हो, तो उसको ज़ाहिर से काफ़ी लोग उन्हें, उसको कपड़ों का ख्याल नहीं है, उसको कपड़े ख़राब होते हुए मेरा उसका दिल में क्या चल रहा, ये मेरे वालिदैन का काम करना है मेरे। लेकिन हमारे दिल में क्या है, अल्लाह मेरा मालिक है, मैं उसका काम करना है। नहीं, ज़ाहिर को नहीं देखता उन्हें, घर को नहीं देखता उन्हें, अपने आप को लिबास को नहीं देखता उन्हें, अपने काम में लगा हुआ रहता, उन्हें ज़ाहिर को नहीं देखता। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातिन का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा, तो ज़ाहिर पे नज़र पड़ी, अरे ज़ाहिर में चलो क्या है भाई,
ظاہر میں تو اللہ والے دکھتے ہی نہیں ہونا. اللہ والے بولے تو بڑی ٹوپی رہنا, لال پیلی ہری ٹوپی پہن لینا, شایا دال لے کے جو ہے سو بہترین جبابہ پہن لے کے آدمی عصا لے کے نکلنا باہر, تو وہ اللہ والے. یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے, یہ ذہن بنا ہوا ہے ہمارا. یہ اللہ والے سے لباس کا تعلق کچھ بھی نہیں رہتا, قلب سے رہتا ہے ان کا تعلق. قلب کی اصلاح کرتے ہیں لوگ نہیں. لیکن فی زمانہ آج کے زمانے کے حساب سے ظاہر بھی ہمارا سدھارنا ضروری ہو گیا. ظاہر بھی سدھارنا ضروری ہے, لیکن ظاہر کو دیکھ کے لوگ اکھڑ جا رہے ہیں. آج دیکھو ہمارے جو عمل ہے, ہمارا جو 11ویں کرنے کا طریقہ ہے, ہمارا جو 12 ربیع الاول کرنے کا, یعنی ہم جو 12 فت کرتے ہیں, اس کے طریقے سے کوئی اپنے یعنی جماعت میں داخل ہو لگا. ہمارا آج ہمارا جو طریقہ ہے نہیں ہے, نہیں ہے ہمارا جو نہیں ربیع الاول منانے کا جو طریقہ ہے, ہمارا 11ویں کرنے کا طریقہ ہے, کنڈے کرنے کا طریقہ ہے, یہ طریقے کو دیکھ کے کوئی ہمارا یہ طریقہ اچھا ہم لوگ دین میں داخل ہو رہا نہیں ہو رہا, الٹا شرک بدعت بول کے چلے آ رہا. کیوں چلے آ رہا؟ کیوں ہم ظاہر میں لگے ہوئے, اس کی باطن کے ہمارے نظر ہٹ گئی. ہماری باطن پہ جو نظر ہٹ گئی, ہماری باطن سمجھانے والا کوئی بھی نہیں اپنے گھر میں اپنی اولاد کو نہیں. ظاہر میں دیکھو یہ غلط ہے, یہ غلط نہیں دکھ رہا. 11ویں کا کھانا کھلانا غلط نہیں دکھ رہا, روڈوں پہ دستر بچھانا کرنا نہیں, یہ طریقہ غلط نہیں ہے, طریقہ ہی 11ویں کرنا کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ظاہر میں تو غلط دکھ رہا نا, لیکن انفاق ہے وہ. اگر وہ عمل نہیں کریں گے, عمل تو خیر غلط ہے, روڈوں پہ کھانا رستے پیک کر دے رہے ہیں, گانے لگا رہے ہیں, ڈی جے لگا رہے ہیں, قوانے لگا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. کسی ہارٹ پیشنٹ رہتا, کسی کا اس کو تکلیف دی, ویسی بات ہو رہی. خان خواہ ایسا سے لگائے کہ 11ویں ہونا, 12ویں ہونا, کنڈے ہونا, ہر چیز کا قرآن میں ہونا بول کے. لیکن اس کا جو حقیقت میں اس کا تعلق ہے, کیا ہے اس کا تعلق باطن سے, کیا ہے اس کا تعلق, وہ بھی ہم کو معلوم ہونا کیا ہے. یہ عمل اگر نہیں کریں گے, 11ویں 12ویں رجب کے کنڈے, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہدایت یعنی ہدایت حاصل کرنا ہے ہمارے کو, اس کا عمل ہے یہ پورا ہی, یہ اس کا عمل ہے. یہ 11ویں کرنا کیا ہے, 12ویں کرنا کیا ہے, یہ انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے. لیکن آج جو ظاہر سے ہم جو غافل ہو گئے نا, ظاہر کو چھوڑ دیے. بعد اب خانخواہوں میں ظاہر کو چھوڑ دیے, باطن کو پکڑ لیے. باطن کو پکڑے تو کیا ہو گیا, ہم دل کی نماز پڑھتے بولے غافل ہو جا رہے ہیں. ہم دل کی نماز پڑھتے, ہم ظاہر سے ہمارا کچھ بھی تعلق نہیں ہے, یہ گمراہ ہو جا رہے ہیں نہیں. اب جو ظاہر میں جماعتیں نکلی وہ ظاہر کو سنوار کر رہے ہیں, ان کو دل کی نماز کا تشخص نہیں ہے. جبکہ نماز میں دل حاضر ہونا ہے, لا صلاۃ الا بالحضور القلب, نماز ہی نہیں ہے اس کی جب تک کہ اس کا قلب حاضر نہ ہو. یعنی جم بھی ہونا, قلب بھی ہونا تو نماز مکمل ہے. انہیں خالی دل کی نماز پڑھنے میں, انہیں خالی ظاہری نماز پڑھنے کی, دونوں ملا کے نماز پڑھنے والا کون ہے پھر؟ اسلام اور ایمان اور احسان کا علم آیا تو نماز پڑھ سکتا ہو. اس واسطے تو ہم یہاں پہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. اسلام بھی ہونا, ایمان بھی ہونا, احسان بھی ہونا. اسلام کا پورے تعلیمات جسم اعضاء جوارح کے لیے ہماری. اسلام کیا جب تعلیم آتی ہے تو ہمارا جسم اعضاء جوارح سدھر جاتے ہیں, سنور جاتے ہیں. ایمان کی جب تعلیم آتی ہے تو ہمارا قلب سنور جاتا ہے. احسان کی تعلیم آتی ہے تو ہماری روح سنور جاتی ہے. جب جا کے مصلی پہ ٹھہرتا ہے تو جسم بھی وہی رہتا ہے اس کا, قلب بھی وہی رہتا ہے اس کا, روح بھی وہی رہتی ہے اس کی, پورا وہی رہتا, مولا کے ساتھ رہتا. تو آج ہم کو وہ علم بتانے کے یعنی ذرائع ختم ہو گئے. اب پورے خانخواہ میں کیا ہے, پورا خالی دل کی نماز چل رہی. ہم یعنی کہاوت بھی ہے نا, گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. ہمارے عمل کو دیکھ کے کوئی ہماری جماعت میں اضافہ ہو رہا نہیں, الٹا جماعت محنت ہو رہی ظاہر کی طرف سے. باطن سے اچھا ہوگا لیکن ظاہر بھی تو اچھا ہونا نا. دیکھو ایک باٹل میں اگر شہد ہے اندر, اوپر سے گوبر لگا ہے تو ہم لیتے, اس کو ایکسیپٹ کرتے, قبول کرتے. میں ایک باٹل میں شہد ہے, اصلی شہد بالکل ابھی جھاڑ سے نکال کے باٹل میں ڈال کے, اس سے اوپر سے باٹل خراب ہے, گوبر وغیرہ لگا ہے, لا کے کو ہمیں دیا کے لیتے کوئی بھی, ارے نکو بھائی بولتے. اگر اس کی بجائے اگر میں باٹل میں اگر گوبر بھر دوں, پورا باٹل کے اندر گوبر بھر کے اوپر سے خوشبو ای طرح لگا کے بہترین ایک باکس میں پیک کر کے دیا تو لیتے نہیں لیتے. تو ظاہر بھی صاف ہونا ہے ہمارا, پاک ہونا, اور باطن بھی پاک ہونا. تو کون سی بھی چیز ہم ایکسیپٹ کرتے, تو اللہ کے پاس بھی ہمارا ظاہر بھی پاک ہونا اور باطن بھی پاک ہونا. ہم دنیا میں لے لیتے کون سی بھی چیز, تو اللہ کیسا قبول کریں گا. ظاہر میں تو ہماری نماز ہماری ایسی ہے کہ شہد ٹپک رہا ہماری جسم پہ سے, ایسی نماز ہماری. کیا دیکھتے نہیں کلاس کے ساتھ نماز پڑھا ہونے, خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا نہیں دکھتا. جوانوں کے بھی بوڑھوں کی نماز پڑھتا ہونے, خوشی و خضوع اس کو سمجھتا ہونے نہیں. جب تک کہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں آئے گا, نہ خضوع ہوتا نہ خوشی ہوتا. علم آنا ضروری ہے. اور اسی باطن کی نماز اللہ خود بھی قبول نہیں کرتا, کیونکہ باطن میں کیا ہے, گوبر بھرا ہوا ہے.
ظاہر میں نمازاں پڑھا، یہاں کا دھبا یہاں لا لیتا ہوں، دل میں جو دھبا ہے نا وہ پیشانی پہ لاتا ہوں. دل میں کیا دھبا ہے؟ نماز پڑھ پڑھ کے دل کا دھبا پورا کیا کرتا ہے، کیا دھبا رہتا، یہ دھبا نکال کے یہاں لاتا ہوں. یہ دھبے دیکھو کیسے موٹے موٹے گٹھے رہتے، لگڑتا ڈال کے تھا، یہ پورا یہاں کا دھبا رہتا نہیں، یہاں کا دھبا. تو دل کا دھبا زبان پیشانی پہ آ جاتا نہیں، یہاں کا دھبا صاف کرنا، یہ بھی صاف ہونا، یہ بھی صاف ہونا. تو لہذا ایک چھوٹا سی بات تھی کہ 11ویں اور 12ویں کا عمل جو اس کی بات ہی نہیں، اس کی حقیقت جو ہے نا کیا ہے، اس کی حقیقت ایک چھوٹا سا مثال دیکھیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو 11ویں 12ویں رجب کے کنڈے وغیرہ جو ہے نا یہ انفاق کی ایک شکل ہے. یہ عمل اگر اللہ والے اس بات سے لگا، یہ اللہ والوں کی سنت ہے، یہ اللہ والوں کی سنت ہے، اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. یہ کیا ہے قرآن اور حدیث سے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، قرآن کھولتے ہوئے بتا رہا اللہ تعالیٰ. اب ہم اس کو 11ویں کی شکل دے دی ہے. گزشتہ بھی ایک بات آئی تھی 11ویں کے مہینے میں، 11ویں کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں 11ویں کا تذکرہ ہے کیا؟ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ ہے کیا؟ ہے کتنے لوگوں سے پوچھو نہیں ہے بولتے، نہیں ہے بولتے. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو معلوم ہوا قرآن میں 11ویں کا بھی ذکر ہے، رجب کے کنڈوں کا بھی ذکر ہے، یوم عاشورہ کی فاتحہ کا بھی ذکر ہے، ہر مہینے کی فاتحہ کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن دکھ رہی نہیں اپنے کو. اب پوچھو نماز پڑھنا قرآن میں ہے کیا؟ بولو پورے ہاتھ اٹھاتے، ہو نماز پڑھنا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. نماز پڑھنا ذکر نہیں ہے قرآن میں، نماز کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. جیسا 11ویں کا ہے قرآن میں، پوری قرآن تلاش کرو نہیں ملتا، نماز بھی نہیں ملتی. نماز فارسی لفظ ہے، یہ 11ویں بھی فارسی لفظ ہے، یہ دونوں بھی قرآن میں نہیں ملتے. نماز پڑھو بول کے دیکھیں، نماز کا ذکر نہیں ہے. ہم ترجمہ کر لیے نماز، حقیقت میں اقیم الصلاۃ ہے، وہاں پہ صلاح ہے نا، نماز کا ذکر نہیں ہے. صلاح، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، نماز صلاح ہے. اسی طرح قرآن مجید کھولتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلے ایمان رکھا، اس کا نماز رکھا، اس کے بعد انفاق رکھا. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ نہیں کیا، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی مقدر پر. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تیسری جو بات ہے یہ 11ویں ہے، اس میں ینفقون اقیم، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلے ایمان ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، یعنی مقدر پر ایمان لانا ہے. بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. متقی لوگوں کی علامت بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ. جو متقی ہوتے ہیں وہ 3 عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی جو دکھتا ہے چہرے سے مسلمان تو اس کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. جانے انجانے کو سلام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بہترین عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بولے یہاں پہ غریب امیر کی بات نہیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غریبوں کو کھانا کھلاؤ بھی بول سکتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تو امیر کو بھوک نہیں لگتی؟ بھوکا تو امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ.
جب تک یہ 3 عمل نہیں کریں گے قرآن سے ہدایت ملتی ہی نہیں، ہمارے کو نہیں ملتی. تو پہلے زمانے میں دیکھے ہوں گے، ہمارے بچپنے میں ہم بھی دیکھتے تھے، گھر میں 2 غلے رکھتے تھے، ایک 11ویں کا غلہ، ایک 12ویں کا غلہ. کیونکہ انفاق ایسی چیز ہے، زکوٰۃ، خیرات، فطرات سے ہٹ کے ہے یہ انفاق. زکوٰۃ تو فرض ہے، انفاق جو ہے نا، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مالدار سے نہیں ہے مخاطب یہاں پہ اللہ تعالیٰ، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا. کوئی مہینے کو 1,00,000 روپے کماتا، کوئی مہینے کو 50,000 روپے کماتا، کوئی مہینے کو 25,000 روپے کماتا، کوئی مہینے کو 10,000 روپے کماتا، کوئی مہینے کو 5,000 روپے کماتا. یہ حکم 1,00,000 روپے والے کا ایسے نہیں ہے، یہ حکم 50,000 والے کے واسطے بھی ہے، 25,000 والے کے واسطے بھی ہے، 10,000 والے کے واسطے بھی ہے، 5,000 والے کے واسطے بھی ہے. جو کچھ کہ ہم نے دیا نہیں، 5,000 بھی دے رہا تو اللہ ہی دے رہا نا، وہ 1,00,000 بھی دے رہا تو اللہ ہی دے رہا. تو 1,00,000 کمانے والا سال بھر میں 60 بول کے نکال سکتا ہے، لیکن 5,000 کمانے والا نہیں نکال سکتا. تو انہیں کیا کرا کہ ہم اللہ والے کیا کرے، تو مہینے کو 5,000 روپے کما رہا، پھر اللہ کی راہ میں انفاق کیسا کر سکتا؟ تو کیا کرا انہیں؟ اللہ والے طریقہ پتہ ہے اس کو، انہیں شرک بدعت بول رہا. 2 غلے لگا دیے، ایک 11ویں کا غلہ، ایک 12ویں کا غلہ. ابھی بھی رکھتے ہوں گے لوگ گھر میں 11ویں کا غلہ. جیسا مہینے کو پیسے آتے ہی، ایک جیسے کوئی اگر 5,000 روپے کما رہا، انہیں کیا کرتا ہے 100 روپے 11ویں کے غلے میں، 100 روپے 12ویں کے غلے میں ڈالتا. 1,00,000 کمانے والا 1,000 روپے 11ویں کے غلے میں ڈالتا، 1,000 روپے 12ویں کے غلے میں ڈالتا. کیا کر رہا ہے؟ نہیں، یہ قرآن پہ عمل کرا رہے اللہ والے. جو کچھ کہ ہم نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. نہیں، جب خرچ جمع ہو گئے پیسے، جب 12ویں آتی تو پھر نکال کے انفاق کرتا، وہی پیسوں میں پھر لوگوں کو کھانا کھلاتا. پھر 11ویں میں وہی پیسوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتا. کوئی رجب میں کھانا کھلاتا، کوئی یعنی محرم میں کھانا کھلاتا. ہر مہینے میں فاتحہ لگا کے دیتی اللہ والے ہمارے. انفاق ہر مہینے کچھ نہ کچھ انفاق کرو. نہیں، اب وہ انفاق کو بدعت اور شرک بول رہے ہیں. بدعت بول رہے ہیں، بدعت نہیں ہے یہ قرآن کا عمل ہے. یہ تو قرآن میں ہے نا، یہ 11ویں 12ویں کیا ہے؟ یہ انفاق ہے. یہ جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے نا، یہ انفاق ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ذرائع ہے. یہ ایسا خرچ کرو، اللہ والے بتائے. تو 11ویں کا نام کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے نام پہ کھلانا بول تو. ایک بار ہوا ایسا واقعہ، حقیقت میں ہوا تو واقعہ ایسا، یہی قریب میں کہیں ہوا، مجھے سنا میں بارکس میں کہیں ہوا واقعہ ہے نا. غیر مخلص، تم غوث اعظم کے نام پہ کھلا رہی، سرکار کے نام پہ کھلا رہی. کھانا تو اللہ کے نام پہ کھلانا نہ ہوئی، پھر تم غوث اعظم کے نام پہ کیوں کھلا رہے گا؟ کھانا اللہ کے نام پہ کھلانا. جانور تو اللہ کے نام پہ کھاتے نا. جانور کھاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے نا اپن. انہیں کیا سمجھ رہا ہم غوث اعظم کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں تو جانور بھی غوث اعظم کے نام سے کاٹے سمجھ رہا. نہیں، کوئی اہل طریقے سے نہیں کرتا، کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا. تم اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں، تم غوث اعظم کے نام پہ کھلا رہے ہیں، تم خواجہ غریب نواز کے نام پہ کھلا رہے ہیں. اللہ کے نام پہ کھلانا انفاق، اللہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھائی. تم اللہ کے نام پہ کھلاؤ، اللہ کے نام پہ کھلاؤ. ٹھیک ہے بھائی، میں تو غوث اعظم کے نام پہ کھلا رہا ہوں، آپ اللہ والے کے نام پہ کھلاؤ. اب انہیں بھی لگا 11ویں کے 11 دیکھ لگا، انہیں بھی ربی لگا کہ آؤ اللہ کے نام پہ کھاؤ، آؤ اللہ کے نام پہ کھاؤ. کوئی آ رہی نہیں، کھانا پورا خراب ہو جا رہا. فقیروں کو تو بھی لاگے کھلائیں گے، لے جا رہے ہیں فقیروں کے پاس جا کے بول رہے ہیں آؤ اللہ کے نام پہ کھلاؤ، اللہ کے نام پہ کھلاؤ. جو رستے پہ پکڑ کے جا رہے ہیں آؤ بھائی اللہ کے نام پہ کھاؤ، اللہ کے نام پہ کھاؤ. وہ تو انہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نام پہ میرے کو کھلاتا، تیرے سے 10 جنوں کو کھلاتا ہوں بول رہا ہوں. کوئی آ رہا ہی نہیں کھانے کو. کھاتے اپن جا کے اللہ کے نام پہ کھاؤ تو کیا سمجھتے اللہ کے نام پہ کھاؤ بولے تو تیرے سے 10 کو کھلاتا ہوں بول رہا ہوں. کوئی آ رہا ہی نہیں کھانا کھانے کو، پورا کھانا خراب ہو گیا. انہیں غوث اعظم کی فاتحہ کھاؤ تو پورے آگے کھا لیے. اور کھانا کس کو کھلانا ہے معلوم؟ مسکین کو کھلانا ہے. مسکین، غریب کو نہیں. آج کوئی غریب نہیں ہے، مسکین بہت ہے. مسکین کون ہے معلوم؟ غریب سب کو اپنی ضرورت بتاتا ہوں، نہیں میرے کو اس کی کمی ہے، میرے کو شادی میں پیسے ہونا ہے، میرے بچی کی شادی ہے، سب بولے. مسکین نہیں بولتا. مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو مسکین کبھی آگے نہیں کھاتا اللہ کے نام پہ کھانا. تو مسکین کو کھلانے کی خاطر یہ ترتیب نکالے اللہ والے. مسکین کے دل میں کھانا نہیں، اس کے پیٹ میں کھانا اترنا. کیسا اترنا؟ اگر ہم دیکھو یہ جو دعوتیں ہوتی نا 11ویں 12ویں کی، اس میں کامن دعوت رہتی ہے. ایک دسترخوان بچتا، اس میں لکھپتی یعنی کروڑ پتی بھی اس میں بیٹھ کے کھاتا، لکھپتی بھی اس میں کھاتا،
مسکین غریب سب اس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں نا. اب ہم دعوت کریں گھر میں 11ویں کی, صرف مسکینوں کو بلائے, پورے غریبوں کو بلائے. مسکین نہیں آتا وہاں پہ. مسکین اپنی حاجت صرف اللہ ہی کو بتا, اپنی ضرورت صرف اللہ ہی کے سامنے سناتا ہوں. انہیں دیکھتا ہے یہاں پہ پورے غریب لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے, یہاں پہ نہیں آتا ہوں. میں وہاں جاؤں گا تو میں وہ کھانے کی حاجت ہے معلومات ہے, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میرا راز فاش ہوا تھا. اگر میں چلے جاؤں گا تو میں مزے میں ہوں بتاتا ہوں مسکین, میرے کو کسی کی حاجت نہیں, میں اللہ تعالیٰ کو مزے میں رکھا پڑتا, لیکن اللہ سے پوری کرتا ہوں میں اپنی حاجت, کسی مخلوق کے سامنے نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھلاؤ, کیسا کھلانا, کیسا کھلانا اس کو, مسکین کو کیسا کھلائیں گے. آتا کیا دیکھو, نہیں آتا, مسکین نہیں آتا کھانا کھانے. ہم گھر میں ایک سے کھانے پکا کے کھا رہے ہیں, لیکن ہمارے پڑوس میں مسکین ہے, انہیں کسی کو نہیں بولتا انہیں اپنی حاجت سوائے اللہ کی. ہے ایسے مسکین آج دنیا میں ہے, آج بھی موجود ہے, اللہ والے سے ہے, ہم کو نہیں دکھ رہے, ہم کو نہیں دیکھ رہے. انہیں عزت کو نہیں ملتا, انہیں اپنے ایمان کی طرف نظر رہتی ہے اس کی. میرا ایمان تو نہیں چلے جاتا, میں اگر مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پوری کراتا ہوں, بھائی میرے گھر کھانے کو نہیں ہے, کھانا تم کچھ دیو, نہیں بولتا ہوں. وہ ہم سمجھنا پڑتا, ہماری نظر ویسے بنانا پڑتا, ہماری نظر وہ کیا ہے, اس وجہ سے نظر رکھو بولتے آس پاس میں ہمارے کون مسکین ہے, کون کیا حالت میں. تو وہ ایک مسکین کو کھلانے کے واسطے کیا کرتے, دسترخوان پہ پورے لوگوں کو بلاتے. تو جب مسکین کو دعوت, کہیں کی دعوت ہے, انہیں پوچھتا کہیں کی دعوت ہے, 11ویں کی فاتحہ ہے, آئیے بولتے, جب آتا ہوں دیکھتا جب 11ویں کی فاتحہ میں کون کون ہے, کروڑ پتیاں بھی بیٹھے ہوئے, ارب پتیاں بھی بیٹھے ہوئے, لکھ پتیاں بھی بیٹھے ہوئے, ہر کیا بولنا چاہیے, ہر عہدے کا آدمی دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے, کروڑ پتی بھی کھا رہا, لکھ پتی بھی کھا رہا, ساتھ میں وہ مسکین اگر کھائیں گا تو عزت سے کھا کے جاتا ہوں. انہیں مسکین بول کے نہیں کھلا رہے, اس کو اپن عام دعوت ہے, بھائی 11ویں کی دعوت ہے, فاتحہ آئیے کھائیے پورے دن. وہ ایک مسکین کو کھلانے کے لیے 100 آدمی کی دعوت کرنا پڑتا, اللہ جب قبول کرتا ہماری دعوت. وہ ایک مسکین کے ہاتھ سے 100 پیسہ والوں کو کھلانا پڑتا, وہ ایک مسکین کو کھانا پیٹ میں جانے کا دے, نہیں مانتا انہیں. میں اپنے آپ کو مسکین سمجھتے ہیں, میری حاجت اللہ پوری کرنے والا ہوتا ہے, ایسا ایمان رہتا. ویسے ایمان والے کو اپن کھانا نہیں کھلاتے, اس کے پیٹ میں کھانا ڈالیں گے کتنا ثواب ملتا ہمارے کو. انہیں اپنی ہر حاجت اللہ سے پوری کرنے کا, کسی کو اپنا راز نہیں بتاتا, انہیں رہتا مسکین, ضرورت مند رہتا انہیں, لیکن کھاتا نہیں. آگے میرا راز فاش ہو رہا تھا, میرا ایمان چل رہا تھا, میرا راز میرا اللہ کے ساتھ ہے. تو انہیں کیا کرتا, آگے کھانا کھاتا, پوروں کے ساتھ بیٹھ کے عزت سے کھانا کھا کے جاتا. یہ طریقہ ہے, یہ 11ویں کیا ہے, 12ویں کیا ہے, ورنہ قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہمارے, قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. یہ انفاق ہے, یہ جس طرح نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے نا, انفاق کا ذکر نہیں, 11ویں کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. انفاق ہے, 11ویں سے مراد انفاق ہے, یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنا ہے. اور مال, جس کے پاس مال نہیں ہے, علم ہے تو علم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, ہر چیز. اور یہاں تک کہ ہمارے سر کے بال سے لے کے, یعنی ہمیں تعلق سے لے کے تلوے تک ہمارے کہنے جتنے بھی چیزیں ہیں نا, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیسا خرچ کریں گے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما, جو کچھ کہ میں نے تم کو دیا اس میں خرچ کرو پر اللہ تعالیٰ. ہم صرف پیسہ سمجھ رہے ہیں, یہاں پہ بھی پیسہ نہیں ہے, ابھی پیسہ نہیں ہے یہاں پہ. اللہ دماغ دیا, ہمارے سر میں ایک دماغ ہے ہمارے, وہ دماغ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ہم کیا کریں, دنیا کمانے میں خرچ کریں پورے دماغ نہیں. اللہ دماغ دیا ہم کو اس کو جاننے کے لیے, اس کو پہچاننے کے لیے, لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں. اس کا آنکھ دیا اللہ تعالیٰ, آنکھ دیا, گواہی دے جا کے میں مالک ہوں بول کے. اپن آنکھ کو کیا کریں, پوری وہ مالک, اس کو پوری دنیا کو مالک دیکھ رہے نہیں, اللہ کو مالک نہیں دیکھ رہے. کان دیا نہیں, کان دیا اللہ تعالیٰ, کلام سن بول کے, اس کا اللہ کا کلام, وہ اللہ کا کلام سننے کا سے کان دیا. ہم کیا کریں, مخلوق کا کلام سن رہے. ابھی مولانا لوگ سلام پڑھے نا, یہاں پہ بہترین آوازوں میں سلام پڑھے, مولانا سلام پڑھے, 2-3 جنے سلام پڑھے. کتنی آواز, کیسی بہترین آواز ہے, ایک سے ایک نعت خانہ ہے آج کے زمانے میں, ایک سے ایک قرات پڑھنے والے امام نہیں. کہیں کیا ہے نہیں, قاری ہے, کہیں قاری سے, کہیں نعت شریف پڑھنے والے. کیسی بہترین آواز ہے ان لوگوں کی. اہل تاریخ کیا کرتا, نعت شریف سنا تو, پر اسما کے اندر کیا پتہ ہے, سب ڈھول سن رہے, ڈھپ 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 ڈھول سن رہے, ڈھول کی آواز سے لطف لے رہے سب جنے. وہ ڈھول بھی اللہ کا کلام ہے. تعریف اللہ کی ہونا ڈھول میں, وہ ڈھول بجانے والے کی نہیں ہونا. بہترین ڈھول ہے بولتے, بجانے والے کی تعریف ہوتی نہیں, وہ باجے کی تعریف ہوتی. ڈھول کی تعریف کرتے ہم, بجانے والے کی تعریف کرتے. ارے تمہارا ڈھول بہت زبردست ہے, اچھا بجا بولتا نہیں, کیا بولتا, ارے بجانے والے کو دیکھو بولتا, نہیں بولتا, برا مانتا ہوں نہیں. جب ڈھول بجتا ہے, قوال جب ڈھول بجتے ہیں, قوال کی ڈھول بجانے والے کی تعریف کرتے, ڈھول کی تعریف کرتے. ہر کوئی جا کے کیا ڈھول بجائے بولتا, نہیں بولتا.
کوئی جا کے بولا ڈھول تمہارا اچھا ہے استاد بولے تو بجانے والا کیا ہے پھر؟ ڈھول اب اچھا ڈھول اچھا ہے نا اپن بجاؤ، بجا سکتے کیا؟ دیکھو ہر کوئی بجا سکتے نہیں بجا سکتے، تو ڈھول بجانے والے کی تعریف ہوتی، ڈھول کی تعریف نہیں ہوتی۔ اب یہ جو نعت خوان ہم سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، نماز میں ٹھہر تو بہترین خیرت ہے امام صاحب کی، پوری دنیا اہل طریق جو ہوتا ہے انہیں امام صاحب کی خیرت کو نہیں دیکھتا انہیں، جس طرح سما میں ڈھول سن رہے سب جنے، اہل سما ڈھول نہیں سنتا، وہ اللہ کا کلام دیکھتا انہیں، وہ ڈھول میں اللہ کی تعریف کرتا انہیں۔ اب یہاں جو ہم تعریف کریں کس کی تعریف کریں؟ کلام کس کا ہے یہ؟ نعت خواں جو پڑھ رہے کس کا کلام ہے یہ؟ زبان میں کلام نہیں رہتا، کلام زبان میں نہیں رہتا، زبان بھی چمڑے کی ہے، ہاتھ بھی چمڑے کا ہے ہاتھ میں کلام۔ کئی لوگ کو زبان رہتی نہیں، صحبتوں میں ہے تو ملتا نا، یہ سماج سے پہلے صحبت میں تھے تو معلوم ہے نا ہمارے یہ چیز۔ ہر زبان، ہر انسان کو زبان ہے، گونگے کو بھی زبان ہے، پھر کیوں نہیں بول رہا انہیں؟ نہیں ہے گونگے کو زبان ہے نا، گونگے کو دیکھے نا زبان رہتی گونگے کو، لیکن کلام نہیں رہتا اس کے اندر۔ کیوں؟ زبان میں کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ جو بھی یہاں جو بھی شے میں کلام دکھ رہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام دیکھا اس کے نہیں فیضان غوث اعظم ہے، جو مخلوق کا کلام دیکھا، جو ڈھول کی تعریف کرا، نہیں ڈھول کی تعریف کرا تو بجانے والا برا مان لیا، اپن مخلوق کی آواز کی تعریف کرے تو جس کا کلام ہے انہیں برا مان لیتا۔ کلام تو اللہ کا ہے، تعریف تو اللہ کی ہونا تھا، تعریف تو اللہ کی ہونا تھا۔ جو رش کرتے جھومتے کرتے کیا ہے وہ؟ پھر نہیں ڈھول پہ رش کر رہے ہیں، وہ ڈھول پہ اکثر میوزک بجی تو بچے ناچتے تھے، چھوٹے گھر میں کچھ میوزک بجی فون میں گیا تو بچے ناچتے، میوزک پہ نہیں ناچتے نہیں۔ یہ جو کیفیت کو دیکھ کے لوگ بولے تو ڈھولا بجا کے اللہ والے بھی ناچ رہے ہیں، آرکیسٹرا میں ڈھول میں کیا فرق ہے بول رہے ہیں۔ ظاہر کو دیکھ رہا، ظاہر کو دیکھ رہا ہوں نہیں، ہر کلام اللہ ہی کا ہے، ہر کلام اللہ کا ہے، ہر جہاں سے بھی آواز آ رہی، فین چل رہا فین میں آواز ہے، وہ آواز کر رہا نا فین نہیں۔ یہ ہاتھ میں کلام ہے کیا؟ دیکھو ہے، وہی بول سکتا ہے اس میں کلام ہے بول کے، کلام تو زبان میں بول سکتا کیا ہے اس میں کلام ہے بول کے، خبر کیا کرتا مارتا، کہاں سے آ رہی آواز؟ یہ کلام ہے نا، یہ کلام خبر، اس کو زبان ہے کہ ہاتھ کو نہیں ہے زبان، یہ آواز آ رہی کہاں سے آ رہا کلام؟ یہ کلام اللہ کا ہے، ہر شے میں کلام ہے اللہ کا۔ تو اہل طریق جب سنتا ہے تو اللہ کا کلام بولتا ہے۔ اب یہ جو نعت پڑھے کس کا کلام ہے؟ یہ آواز ان کی ہے، ان کی آواز بول کے اگر سمجھا تو شرک کر رہا بیٹھے ہوئے یار، آواز ان کی نہیں ہے، آواز مولا کی ہے۔ وہ مولا اپنے محبوب کا کلام پڑھایا ان کی زبان سے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نہیں اپنے محبوب کی نعت پڑھایا، اپنے اللہ والوں کا منقبت پڑھایا، اللہ کا یہ کرم ہے بہت بڑا اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ ایسے کلام کو ہماری زبان کو چنا اللہ تعالیٰ، یہ ناز کرنا، یہ وہ کلام سن کے وہ کیفیت میں آنا، یہ کلام مولا کا، یہ کلام مولا کا ہے۔ کوئی تعریف کرتا ہی نہیں اللہ کی، اللہ کی تعریف اللہ ہی کرتا ہے۔ کبھی اللہ کلام کرتا ہے تو کبھی اللہ کلام سنتا ہے، سننے کی بھی صلاحیت اللہ ہی کی، اللہ ہی سنتا ہے، یہ ہم نے سنتے۔ تو لہذا یہ جو کلام ہے یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ چیز ہم کو یہاں پہ حاصل کرنا ہے، ہمارے خانقاہوں میں یہ چیز ملتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہمارے کو کیا ملتا ہے؟ تمام انسان کے اندر جو 7 صفت ہے نا، اس میں کلام بھی آتا، یہ پورے 7 صفت اللہ کی ہے، یہ اس میں کلام بھی شامل ہے۔ کیا ہے ہمارے اندر 7 صفت؟ حیات ہے، ہمارے اندر 7 صفت ہے، ہر انسان میں، ہر شے میں کلام، یعنی حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، ہر ایک میں ہے نا حیات ہے، ہمارے اندر حیات ہے نا، پھر ہمارے اندر علم بھی ہے نا، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ علم ہے نا، پھر ہمارے اندر ارادہ بھی ہے، پھر ہمارے اندر قدرت بھی ہے، ہمیں کوئی کام کرنے کی قدرت ہے نا، ہر کام کر سکتے نا، ہمارے اختیار میں جو کام کر سکتے نا، قدرت ہے۔ سماعت بھی ہے ہمارے اندر، بصارت بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، کلام بھی ہے۔ تو یہ حیات میں اپنے آپ کو مردہ سمجھنا، میں میت ہوں، میں جاہل ہوں، میں مستر ہوں، میں عاجز ہوں، میں اندھی ہوں، میں گونگی ہوں، میں بہری ہوں، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ نفی ہے، یہ میں مردہ ہوں، نہیں میں میت ہوں، میں جاہل ہوں، میں مستر ہوں، میں عاجز ہوں، میں اندھی ہوں، میں بہری ہوں، میں گونگی ہوں۔ وہی زندہ ہے، وہی عالم ہے، وہی مرید ہے، وہی قادر ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی بولتا ہے۔
ابھی حیات ہے، یہ حیات ہماری نہیں ہے، اللہ کی حیات ہے، اللہ کی حیات سے ہم زندہ ہے، ہم سمجھنا میں زندہ ہوں، یہ میری حیات نہیں ہے، میں وہ مردہ ہوں، مردہ ہوں میں، ہم سب مردہ ہیں، کسی کو حیات نہیں ہے، هو الحی القیوم، وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے، اللہ کو حیات ہے نہیں۔ یہ فیضان غوث اعظم میں ہم کو یہ چیز ملتی، کیا ملتی؟ میں مردہ تو زندہ، میں جاہل تو عالم، میں مستر تو مرید، میں عاجز تو قادر، میں بحری تو سمیع، میں اندھی تو بصیر، میں گونگی تو کلیم۔ اپنے آپ کی نفی کرنا، میں مردہ ہوں مولا، حیات تیری ہے، میں جاہل ہوں مولا، علم تیرا ہے، میں مستر ہوں مولا، مرید تو ہے، میں عاجز ہوں مولا، قادر تو ہے، میں اندھا ہوں مولا تو بصیر ہے، میں بہرا ہوں مولا تو سمیع ہے، میں گونگا ہوں مولا تو کلیم ہے۔ تو یہ اسلام، ایمان، احسان سے ہم کو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، جب تک یہ علم نہیں آئے گا۔ اور اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی زیادہ بات آ رہی ہے، کوئی مجاہدہ کرنا نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، صرف ایمان لانا ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ کے ولی بنا تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، انشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا ایمان لانا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسا ہے وہ؟ اسلام، ایمان اور احسان میں ہم کو معلوم ہوتا، کیونکہ اسلام کا تعلق جسم، اعضاء، جوارح سے، ایمان کا تعلق قلب سے، احسان کا تعلق روح سے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم کو دیا اللہ تعالیٰ، تو یہ تینوں چیزوں کو مسلمان بنانا ہے، جسم بھی مسلمان ہونا، قلب بھی مسلمان ہونا، اور روح بھی مسلمان ہونا۔ انشاءاللہ بہت بڑا علم ہے یہ، اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو 13 سال لگے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے اسلام، ایمان، احسان کا یعنی کلمہ طیبہ سمجھنے کے لیے 13 سال لگے۔ سمجھانے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، نہیں؟ تو آج ہم کو کتنا ٹائم لگنا؟ 13 سال ان لوگ کو لگے تھے سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ۔ اب ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک حیات دیا، جب تک سمجھیں گے، اگر سمجھ گئے تو غازی بنیں گے، نہیں سمجھے تو شہید بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ موت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ موت دے دیا ہمارے کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بولے گا انہیں اپنے کام میں لگا ہوا تھا، انہیں مقصد حیات پورا کرنے میں تھا، میں اس کو موت دیا، شہادت کا مرتبہ دے دو، نقصان نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ شہید تو ہو کے مریں گے انشاءاللہ کم از کم، یہ اگر یہ راہ میں لگیں گے تو ہم انشاءاللہ خاتمہ ہمارا شہادت پہ ہوگا، مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ غازی بنیں گے، ہرے جھنڈے کے شہزادے لے کے، جو ہرے جھنڈے کے شہزادے جو بولتے نا، وہ ہرے جھنڈے کا شہزادہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں۔ وہاں منکر نکیر بھی پریشان ہو جائیں گے، یہ تو غوث کا غلام ہے بولے، وہ جھنڈا یہاں، وہ جھنڈا لے کے کیا نا، مطلب میت کے اندر جھنڈا رکھنا، کیا وہ خل پہ جھنڈا لگانا پڑتا، یہاں لگانا پڑتا جھنڈا۔ اب جھنڈا لگانا پڑتا بھائی، جو ہوتا مردہ لیٹا رہتا جب جھنڈا کیسا لگ جائیں گے؟ نہیں، ہرے جھنڈے کا شہزادہ تھا، یہ جھنڈا نہیں رہتا، وہ جھنڈا لا الہ الا اللہ کا رہتا ہے انشاءاللہ، خل پہ لگائیں گے وہ جھنڈا۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔